حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 1 دینار صدقہ کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آیت کے نازل ہوتے ہی 1 دینار صدقہ کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل وفا، وفا کیا ہے؟ وفا کیا ہے؟ وفا کا معنی پورا کرنا. وفا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قالت توحید، وفا توحید ہے. اور توحید کی گواہی دینا یعنی اللہ کو ایک ماننے کا اظہار کرنا، یہ وفا ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ وفا ہے. وفا ہے. علامہ مدارک نے تفسیر مدارک میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے سوالات کو درج کیا. یہ میرے پاس موجود ہے. سبحان اللہ. علامہ تفسیر مدارک کے صاحب فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جو 1 درہم خرچ کیا، پھر نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا قال التوحید و شہادت واللہ الہ الا اللہ. توحید وفا ہے اور توحید کی گواہی دینا کیا ہے؟ وفا ہے. وفا ہے. یہ جواب دیا رسول کریم نے. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے قلت وما الفساد، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا فساد کیا ہے؟ فساد کہتے ہیں خرابی کو. فساد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال الکفر والشرک باللہ، کفر اور شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ فساد ہے. لا تفسدوا فی الارض، زمین میں اللہ رب العالمین کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کرو، محمد مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہ کرو، دین مصطفیٰ کا انکار نہ کرو، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہ فساد ہے. فساد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا. اس کے بعد حضرت علی نے کہا قلت وما الحق، میں نے پوچھا کہ حق کیا ہے؟ سبحان اللہ. پہلا سوال وفا کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی توحید اور اس کی گواہی. پھر فرماتے ہیں فساد کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کفر اور شرک. حضرت علی پھر عرض کرتے ہیں اب حق کیا ہے؟ سبحان اللہ. سوالات 1 2 لفظوں کے، جواب مختصر جامع، سوال بھی بڑے جامع. نبی کریم نے فرمایا قال الاسلام والقرآن والولایت اذا تہنت الیک. نبی کریم نے فرمایا کہ ایک قرآن اسلام ہے، قرآن ہے، ولایت جو تجھے ملے، کسی ملک کے اندر آپ کو سرپرستی مل جائے، کسی علاقے ریاست کے آپ حاکم بن جائیں، اس کے ساتھ انصاف کرنا یہ حق ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا وما الحیلہ، حیلہ کیا ہے؟ تدبیر کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا ترک الحیلہ، حیلہ کو ترک کرنا حیلہ ہے. تدبیر نہ کرو اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے، تدابیر اختیار نہ کرو، اس کی اطاعت کرو، وہ اس کو ترک کرنا حیلہ ہے. قلت وما علیہ، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ مجھ پہ کیا لازم ہے؟ مجھ پہ کیا لازم ہے؟ قال طاعت اللہ و طاعت رسولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری لازم ہے. کیا لازم ہے؟ فرمان برداری. اللہ اور اللہ کے رسول کی فرمان برداری لازم ہے. یہ پوری امت کے لیے سوالات تھے اور پوری امت کو ایک طرح سے جواب ہے، لیکن مختصر گفتگو کرنے والے حضرت علی ہیں تو اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو ہی یہ بتایا جا رہا ہے. فرمایا کیف ادعو اللہ تعالی، میں اللہ سے کس طرح دعا مانگوں؟ اللہ سے اس طرح کا دعا میں بھی مانگتا ہوں، دعا آپ بھی مانگتے ہیں. حضرت علی نے پوچھا کہ میں اللہ سے کیسے دعا مانگوں؟ قال بالصدق والیقین، رسول کریم نے فرمایا اللہ سے صدق اور یقین کے ساتھ دعا مانگو، یعنی خلوص بھی ہو، یقین بھی ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں اللہ مجھے عطا فرمائے گا. خلوص کے ساتھ رب ذوالجلال سے دعا مانگو، صدق اور یقین کے ساتھ. دعا تو شاگر سے، شاگر کے اوپر سے ہر کوئی کرتا ہے، دل کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف توجہ نہیں، دل سے صدق اور دل میں یقین نہیں. دعا مانگنے والا دعا مانگ کے کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، مجھے یہ نہیں ملا، میری بیماری دفع نہیں ہوئی، میرا مشکل دور نہیں ہوا. تو دل کے اندر صدق و یقین کو پیدا کرو، پھر رب ذوالجلال کی طرف سے عنایت بھی دیکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے
انا معہو اذا ذکرنی انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ ان کے نزدیک ہوں، جس طرح کا وہ گمان رکھتا ہے، جس طرح کا وہ یقین رکھتا ہے، وہی عمل ان کے ساتھ کرتا ہوں۔ انا معہو اذا ذکرنی، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدق اور یقین کے ساتھ دعا مانگو۔ وَمَاذَا أَسْأَلُ اللَّهِ، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ پہلا سوال دعا کیسے مانگوں، جواب ملا صدق و یقین سے مانگوں۔ پھر سوال کہ اللہ سے میں کیا مانگوں، یعنی یہ پوچھنا تھا کہ افضل چیز کیا ہے، کس کی مجھے انسان کو حاجت اور ضرورت ہے جو اللہ رب العالمین سے میں مانگ لوں۔ نبی کریم نے فرمایا قال العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ عافیت مل گئی تو تمام بلائیاں مل گئی، عاقبت بہتر ہو گیا تو سب چیز بہتر ہو گئی۔ اب عافیت مانگو اللہ رب العالمین سے۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے وما اصنع للنجات نفسی، اے اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میری نجات کس چیز میں ہے، میں نجات کیسے حاصل کروں؟ مشکلات سے نجات پانے کے لیے راستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں اس دنیا کے آفات سے نجات کیسے پاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے سوال کیا، یا قبر و حشر کے جو معاملات ہیں اس سے نجات کیسے پاؤں، عذاب سے اپنے آپ کو کیسے چھٹکاروں۔ یہ بڑا جامع لفظ ہے، اس کی جتنی آپ وضاحت کریں گے تمام مفاہیم اس کے اندر شامل ہوں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نبی کریم نے فرمایا قال قل حلالا وقل صدقا، حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ نجات ڈھونڈنے والوں کو رسول کریم کا یہ میسج ہے، حضور کا یہ پیغام ہے، اگر دنیاوی آفات سے نجات پانا چاہتے ہو، قبر کے عذاب سے نجات پانا چاہتے ہو، آخرت کے عذاب سے نجات پانا چاہتے ہو، جہنم سے نجات پانا چاہتے ہو، دو طریقے ہیں، قل حلالا، حلال کھاؤ، وقل صدقا، سچ بولو۔ اگر حلال کھانے والے بن جاؤ گے، سچ بولنے والے بن جاؤ گے، دنیا کے آفات سے بھی نجات پاؤ گے، آخرت کے آفات سے بھی نجات پاؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو رسول کریم نے یہ ان کے سوال پر جواب دے کر یہ واضح کر دیا کہ اگر آج ہم نجات میں نہیں مشکلات میں ہیں تو وجہ بھی دو ہے۔ ہم نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دیا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا لینا چاہیے کیا نہیں لینا چاہیے، ہم نے یہ فرق مٹا دیا۔ ہزاروں مشکلات میں پڑ گئے، ہزاروں آفات میں مبتلا ہو گئے، ہزاروں خوف ہم پر مسلط کیے گئے، دن رات ہم بے چین اور بے سکون ہیں، یہاں تک کہ رات کو آرام کی گولیاں کھا کر 2 گھنٹے سونے کی ضرورت پیش آتا ہے۔ گولی کھا کے 2 گھنٹے نیند، اس کے بعد پھر آنکھ کھل جاتی ہے، پھر بندہ پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حلال کھانے کو ترک کر دیا اور سچ بولنے کو ضروری نہ جانا۔ بس جس طرح کا کھانا مل جائے تو کھا لیا کرو، اور جس طرح کی گفتگو کرنی پڑے تو کر لو۔ ہم نے زندگی ایسے گزاری، صبح سے شام تک جو ملے کھاؤ، جو جی میں آئے بولو۔ یہی ہے نا میرے بھائی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے محاسبے کو جان کے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری عادت ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے نجات دے، حلال کھانے کی توفیق دے اور سچ بولنے کی اللہ رب العالمین توفیق دے۔ پھر دیکھو کامیابی آپ کے قدموں میں ہے یا نہیں، پھر دیکھو آپ کی عزت منصب اور مرتبہ کیا ہے۔ پہلے کے مسلمان بے سر و سامان ہونے کے باوجود انتہائی دیگر اقوام پر غلبہ رکھتے تھے، ان کا قوت اور نام تھا، ان کی عزت تھی۔ آج ہر طرح کے ساز و سامان ہونے کے باوجود پستی کے شکار ہیں، ذلت کے شکار ہیں، کئی معاملات میں مبتلا ہیں، دوسروں کے سامنے سرنگوں ہو کر بات کرنے والے بن گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، حلال کو ترک کر دیا، سچ کو چھوڑ دیا۔ حلال اور سچ دونوں نہ رہا تو خسارے ہی خسارے ہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اس کے بعد میں نے پھر پوچھا قلت وما السرور، اے اللہ کے رسول بتاؤ سرور کیا ہے؟ سرور آج میسر ہی نہیں ہے۔ نبی کریم نے فرمایا قال الجنہ، حضور نے فرمایا سرور جنت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی، نہ سر درد ہے، نہ بخار ہے، نہ زکام ہے، نہ کوئی اور خطرناک بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ کسی قسم کی تکالیف ہے، نہ گرمی ہے،
فرمایا کہ سرور جو ہے یہ جنت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا آخری سوال ہے، 1 دینار دیا ہے 10 سوال کیجیے، 1 دینار اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، نبی پاک سے 10 سوال کیے، اور آخری سوال ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، ومر راحت، یا رسول اللہ راحت کیا ہے؟ پہلے پوچھا سرور کیا ہے، نبی نے فرمایا جنت، اب پوچھا راحت کیا ہے؟ قال لقاء اللہ، حضور نے فرمایا اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار جو ہے یہ راحت ہے۔ خدا کا دیدار کیا ہے؟ راحت ہے۔ جس وقت اللہ رب العالمین کو اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کے بندے دیکھیں گے، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے سامنے ہیچ ہوں گی، جو راحت اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا فرمایا جائے گا۔ فرمایا فلما فرغت منہا نزل نسخہا، جب حضرت علی ان سوالات سے فارغ ہوئے، اللہ نے اس آیت کو اٹھا لیا، منسوخ کر لیا، حکم واپس لے لیا۔ اس کے بعد ایک موقع حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ملا، اس میں آپ نے 10 سوالات کیے، یہ فضیلت ثابت ہو گیا۔ ایک ایسی آیت ہے جس پر صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عمل کیا ہے، وہ کون سی آیت ہے، کس پارے میں ہے؟ جواب ملے گا، وہ 28ویں پارے میں ہے، سورۃ المجادلہ کی آیت ہے، آیت نمبر 11 ہے، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عمل کیا، کسی اور نے عمل نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ نے ان کو موقع ہی نہیں دیا، حکم واپس لے لیا۔ اور حکم واپس لینے کی وجہ کیا ہے وہ بھی اگلی آیت میں اللہ نے واضح کر دیا، میں صرف مفہوم سناتا ہوں۔ کچھ غریب صحابہ پریشان ہو گئے، بے سر و سامان صحابی، حضور کے ساتھ سچے عشق و محبت رکھنے والے، پھٹے پرانے کپڑے والے، بال بکھرے ہوئے، مزدوری کرنے والے، کسی دوسرے کے ہاں غلامی کے زندگی گزارنے والے، حضور کے صحابہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ ہمارے لیے تو یہ دیدار کا دروازہ بند ہو گیا، جو ہم اللہ کے محبوب کی زیارت کرتے تھے، مال نہ ہونے کی وجہ سے اب ہمیں یہ میسر نہیں ہوگا۔ رب نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تم یہ صدقہ کے حکم کو سن کر گھبرا گئے ہو، لو اب جاؤ اللہ کے محبوب سے زیارت کر لو، ہم نے حکم واپس لیا۔ یہ مہربانی کی اللہ رب العالمین نے، پھر غربا کے صدقے، غریبوں کے صدقے کے حضور کے صحابہ آبدیدہ ہو گئے، وہ پھٹے پرانے کپڑے والے آبدیدہ ہو گئے، منافقوں کو روکنے کے لیے صدقہ لازم کر دے دیا، لیکن مخلصین بھی تو کچھ ایسے بے قرار اور بے چین ہو گئے، رب ذوالجلال نے ان کی بے چینی کو دور کر کے اس آیت کو واپس اٹھا لیا۔ تو یہ فضیلت صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نصیب میں تھی، اللہ نے